اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی آمد کا تذکرہ کرنا، آپ کی ولادت کو بیان کرنا، یہی میلاد ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود بھی اپنے محبوب کے آمد کے تذکرے فرمائے، مطلب کہ رب ذوالجلال نے بھی اپنے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت کی خوشی منائی، میلاد کے تذکرے ہوئے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کو تمام کائنات کی چیزوں سے سب سے پہلے تخلیق فرمایا۔ یہ ہمارا عقیدہ ہے اور اسی عقیدے پر قائم ہے۔ اور اللہ رب العزت نے تخلیق فرما کر پھر اپنے پاس رکھا اور بھیجا سب سے آخر میں، تمام نبیوں کے بعد بھیجا، تاکہ محبوب کو خاتم الانبیاء کا لقب بھی عطا کر دیا جائے، ختم نبوت کا تاج بھی، ختم نبوت کا صحرا بھی اپنے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے سر سجا دے۔ اس لیے رب نے تخلیق پہلے فرمایا اور بھیجا سب سے آخر میں، مطلب کہ آپ کو رب نے اول بھی بنایا ہے، آخر بھی بنایا ہے۔ سامعین محتشم، اسی طرح ہم جو جشن عید میلاد النبی مناتے ہیں، اب یہ جو سوال ہے جی کہاں لکھا ہے یہ بدعت ہے یا یہ فلاں ہے، اور سب سے پہلے لفظ جشن پر تھوڑی گفتگو کریں کہ جشن بھی قرآن میں موجود ہے، عید بھی قرآن میں ہے، اور میلاد النبی بھی قرآن میں ہے۔ جشن کا ثبوت قرآن سے سنیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ جو میں نے ابھی قرآن مجید کی آیت مقدس عرض کی ہے، جشن کا لفظ قرآن میں موجود ہے۔ اب بیسک بات یہ ہے کہ یہ جو لفظ جشن ہے یہ ہے فارسی کا، یہ لفظ فارسی کا ہے، اس کو اگر اردو میں ٹرانسلیٹ کریں تو یہ بنتا ہے خوشی، اگر اس کو عربی میں لے جائیں تو یہ بنتا ہے فرحت۔ ظاہر ہے کہ جیسی زبان ہے لفظ بدلے گا، عربی میں اس کو فرحت کہتے ہیں، اردو میں اس کو خوشی کہتے ہیں، فارسی میں جشن کہتے ہیں۔ کیونکہ ہم نے جب خوشی اور جشن کو ڈھونڈنا ہے، کیونکہ ہم نے قرآن میں ڈھونڈنا ہے، جب قرآن میں ڈھونڈنا ہے تو ہم نے قرآن میں کون سا لفظ ڈھونڈیں گے؟ فرحت کا، کیونکہ معنی بدلے، زبان بدلی، معنی بدلا، اور جب معنی بدلا تو زبان کے بدلنے کی وجہ سے جو اصل زبان ہے اس زبان کے اندر اس لفظ کا کیا مطلب ہے اور اس لفظ کے بارے میں اس زبان نے کون سا لفظ دیا ہے۔ اب جشن کے زمرے کے اندر جشن کے بدلے میں عربی نے فرحت کا لفظ دیا ہے، جشن کے بدلے میں اردو نے خوشی کا لفظ دیا ہے، تو مطلب اگر قرآن سے ڈھونڈیں گے تو جشن کے بدلے اور خوشی کے بدلے ہمیں لفظ فرحت دیکھنا ہے۔ اور رب ذوالجلال قرآن کے اندر ارشاد فرما رہا ہے، قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا۔ اب فلیفرحوا سورہ یونس کے اندر پارہ نمبر 11 ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہا ہے، اے پیارے محبوب ان کو اپنی امت کو فرما دیجئے، قل ان کو کہہ دیجئے، ان کو حکم صادر کر دیجئے۔ اور جب اللہ رب العزت حکم دیتا ہے تو وہ وجوب کے لیے ہوتا ہے، آسان لفظوں میں کہ وہ لازمی کرنا ہوتا ہے۔ رب ذوالجلال نے فرمایا، اے محبوب قل حکم دے دیجئے، ان کو فرما دیجئے۔ مولا کیا فرمانا ہے؟ رب نے فرمایا بفضل اللہ، جب ان کے اوپر اللہ کا فضل ہو، وبرحمتہ یا رب ذوالجلال کی رحمت ان کو ملے، اے محبوب ان کو حکم صادر کر دو، فبذلک فلیفرحوا، تو ان کو چاہیے کہ یہ فرحت منایا کریں، اردو میں یہ خوشی منایا کریں، فارسی میں اے محبوب یہ جشن منایا کریں۔ مطلب پتہ چلا۔ اور قرآن آگے ارشاد کرتا ہے کہ اللہ رب العزت نے فرمایا فلیفرحوا کے بعد فرمایا ہوا خیر مما یجمعون، اور یہ جشن منانا، یہ ان کا خوشی منانا اور ان کا فرحت منانا، یہ باقی جتنا کچھ بھی یہ جمع کرتے ہیں اس جمع کرنے سے کئی درجے زیادہ بہتر ہے کہ یہ اس فضل پر اور اس رحمت پر رب کی بارگاہ میں خوشیوں کا اظہار کیا کریں۔ میری رحمت پر رب فرما رہا ہے فرحت کر بیان کریں، میری رحمت پر میرے فضل پر اللہ فرما رہا ہے یہ خوشی کا اظہار کریں۔ اب یہاں پر قرآن نے یہ نہیں کہا کہ جب تمہیں اللہ کا فضل ملے، اللہ کی طرف سے تمہیں رحمت ملے تو فوراً اس وقت رب نے یہ نہیں کہا فلیعبدوا، فوراً عبادت کرو۔ حالانکہ جشن منانا اور میلاد منانا ہے عبادت، لیکن وہ والی عبادت کہ یہ سجدے میں گر جاؤ، یا تم اس وقت
اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں روزہ رکھو، نہیں، رب نے فرمایا فَلْيَفْرَحُوا، خوشیوں کا اظہار کرو۔ خوشی کا اظہار کیسے کرو؟ اس طرح کرو وَأَمَّا بِنِعْمَتِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، جو خوشی تمہیں، جو فرحت اور جو رحمت تمہیں ملی ہے اور جو تمہیں فضل ملا ہے، اس فضل کا، اس رحمت کا چرچا کرو۔ اس کا چرچا کرنا ہی خوشی کا اظہار کرنا ہے، یہ اللہ فرما رہا ہے۔ مطلب یہ، اب یہاں پر یہ چیز ذہن نشین رکھیے کہ کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس سے بڑھ کر کوئی اللہ کا فضل ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا۔ رب نے جتنی بھی نعمتیں کی ہیں، رب ذوالجلال نے اتنی نعمتیں کی ہیں جن کو بندہ شمار میں بھی نہیں لا سکتا۔ اللہ کتنی نعمتیں ہیں، اس بارے میں قرآن مجید کی آیت مقدسہ سنیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہا وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اللہ فرماتا ہے اگر تم اللہ کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہو، اللہ کی نعمتوں کو گننا چاہو، تو اللہ فرما رہا ہے تم گن نہیں سکتے، اتنی نعمتیں کی ہیں۔ اور یہ رب کی طرف سے مال و دولت ملا، رب کی طرف سے ساز و سامان دیا گیا، ہر چیز، یعنی بندہ اگر اپنے جسم کو ہی دیکھ لے نا تو جسم کے اندر ہی، اس انسان کے اندر ہی اتنی اس کو نعمتیں دے دی ہیں۔ اب یہ ہاتھ ہی ہیں، اس سے پوچھو جس کا ایک ہاتھ نہیں ہے، اس سے پوچھو ہاتھوں کی قدر جس کے دونوں نہیں ہیں، جس کی ایک آنکھ نہیں ہے، جس کی دونوں نہیں ہے، اس سے پوچھو کہ آنکھ کتنی بڑی نعمت ہے، جس کے کان نہیں ہے، جس کو سننے میں پرابلم ہے، اس سے پوچھو کہ سماعت کرنا کتنی بڑی نعمت ہے، جس کی زبان نہیں چل سکتی، بول نہیں سکتا، اس سے پوچھو کہ بولنا کتنی بڑی نعمت ہے، جو چل پھر نہیں سکتا، اس سے پوچھو کہ چلنا پھرنا کتنی بڑی نعمت ہے، یہ تمہارے پاؤں کتنی بڑی نعمت ہے۔ رب نے اتنی نعمتیں عطا فرمائی، لیکن رب ذوالجلال نے اتنی نعمتیں دینے کے بعد بھی کسی ایک نعمت کا بھی احسان جتلایا نہیں ہے۔ ہر نعمت اللہ رب العزت کی طرف سے جو بندے پر ہے وہ بہت بڑی نعمت ہے، لیکن جب اللہ رب العزت نے اپنا محبوب عطا فرمایا ہے تو پھر کیا ارشاد فرمایا ہے؟ قرآن سنو، سورہ آل عمران، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، فرماتا البتہ تحقیق اللہ نے مومنوں پر احسان فرمایا ہے۔ کیا احسان فرمایا ہے؟ رب ذوالجلال نے فرمایا احسان یہ فرمایا ہے کہ میں نے اپنا محبوب مومنوں کو عطا فرما دیا ہے۔ فرمایا علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، مومنوں کو رب نے فرمایا میں نے اپنا محبوب عطا فرما دیا ہے۔ الہ العالمین اتنی نعمتیں عطا فرمائی ہیں، کسی نعمت کو جتلایا نہیں ہے، کسی نعمت کا ذکر کر کے بیان نہیں فرمایا کہ میں نے تم پر فلاں نعمت کی، فلاں نعمت کی۔ محبوب دے کر نعمتیں جتلائی جا رہی ہیں۔ اے بندے، اللہ کی طرف سے حکم یہ ہو رہا ہے، اے بندے، اے مومنوں، میں نے تم پر اپنا احسان کر دیا ہے۔ بولا کیا احسان فرمایا؟ فرمایا کوئی بھی اپنا محبوب کسی کو نہیں دیتا، میں نے محبوب ہی عطا کر دیا ہے۔ جس سے بھی بندہ محبت کرتا ہو نا، تو جس سے محبت کی جاتی ہے وہ ہوتا ہے محبوب۔ پھر کوئی اپنا محبوب کسی دوسرے کو دیتا نہیں، لیکن اللہ نے کرم فرمایا اور اپنا محبوب ہی امت محمدیہ کو عطا فرمایا۔ رب نے اتنا حسین و جمیل محبوب عطا فرما دیا، تو پھر جب محبوب دیا ہے تو پھر اس محبوب کو پا کر اللہ کی بارگاہ میں خوشی کا اظہار نہ کیا جائے؟ کیوں نہ کیا جائے؟ اللہ جو فرما رہا ہے کہ میں نے تم پر فضل کیا، تم پر رحمت کی ہے، تو اب جب رحمت ہو گئی ہے تو اللہ فرما رہا فَلْيَفْرَحُوا، جشن مناؤ، فَلْيَفْرَحُوا، خوشی مناؤ، فَلْيَفْرَحُوا، فرحت مناؤ۔ پتہ چلا یہ جشن کا لفظ قرآن میں ہے، یہ فرحت کا لفظ قرآن میں ہے، خوشی کا لفظ قرآن میں ہے۔ جو نہ مانے وہ نہیں مانتا، نہ مانے۔ آپ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی آمد کا ذکر بھی کرو اور خوشیوں کا اظہار بھی کرو، لیکن خوشیوں کا اظہار شریعت کے دائرے میں رہ کر۔ یہ ہمارا عقیدہ ہے اور اسی پر ہی ہم نے قائم رہنا ہے۔ تو مطلب کہ خوشی، فرحت، جشن، یہ سب ایک ہی معنی ہے، ایک دوسرے کے مترادف ہیں۔ اب قرآن چونکہ عربی میں ہے تو عربی میں ہی لفظ دینا ہے رب نے، تو رب نے فرحت کا لفظ دیا اور اس کا معنی خوشی ہے، اس کا معنی جشن ہے۔ تو مطلب پتہ چلا جشن کا لفظ ہم نے اپنی طرف سے نہیں لیا بلکہ قرآن نے ہمیں دیا ہے۔